دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے مالیاتی فراڈ جو انتہائی آسانی سے کیے گئے مضاربہ سکینڈل کے 650 ارب روپے کی کہانی۔ ویورز، آپ نے پونزی اسکیموں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ اسکیمیں ہوتی ہیں جو فراڈ پر مبنی ہوتی ہیں۔ شروع میں تھوڑا سا نفع دے کر سرمایہ کار کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آخر یہ پونزی اسکیم کا آئیڈیا آیا کہاں سے ہے اور یہ فراڈ کیسے کرتی ہے، آئیے جانتے ہیں پونزی اسکیم کی اصل کہانی آج کی اس ویڈیو میں۔ پونزی اسکیم کا بانی چارلس پونزی کو سمجھا جاتا ہے، جو 1882 میں اٹلی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 1949 میں برازیل میں وفات پائی تھی۔ انہوں نے ایک مالیاتی سکینڈل میں $20 ملین کا نفع کمایا تھا، جو آج کی کرنسی کے حساب سے $5 ارب وہ پاکستانی روپوں میں 5.5 کھرب روپے بنتا ہے۔ اس زمانے میں خط و کتابت بذریعہ پوسٹل سروس ہوتی تھی۔ کسی بھی خط پر ٹکٹ لگتے تھے جن کی اپنی مخصوص مالیت ہوتی تھی۔ انٹرنیشنل پوسٹل یونین قائم نہیں تھی، لہٰذا ایک ہی ٹکٹ کے مختلف ممالک میں الگ الگ قیمتیں مقرر تھیں، ہر ملک کی کرنسی ویلیو کے مطابق۔ چارلس پونزی نے بوسٹن کے سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلایا کہ اگر باہر کے مختلف ممالک سے ٹکٹ خرید کر امریکہ میں بیچے جائیں تو ہر ٹکٹ پر 45% نفع حاصل ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ نفع 5% تھا، جسے چارلس پونزی نے 40 گنا زیادہ کر کے دکھایا۔ ابتدا میں کچھ لوگوں نے ٹکٹوں پر سرمایہ کاری کی جنہیں بھرپور نفع ملا، اور چند سرمایہ کار تو ایسے بھی تھے جنہیں 100 گنا سے زیادہ نفع دیا گیا تھا۔ یوں دیکھتے دیکھتے بوسٹن کے زیادہ تر تاجروں نے اپنے تمام تر پیسے چارلس کو دینے شروع کر دیے۔ چارلس نے جب دیکھا کہ وہ ٹکٹوں سے نفع کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو اس نے سابقہ سرمایہ کاروں کو نئے سرمایہ کاروں کی دولت منتقل کی۔ 8 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب نئے سرمایہ کاروں نے نفع مانگنا شروع کر دیا تو چارلس پونزی پکڑا گیا، کیونکہ اس کے پاس نئے سرمایہ کاروں کو دینے کے لیے $45 ملین کی رقم نہیں تھی۔ یوں نئے سرمایہ کار جنہوں نے کم از کم $20 ملین پونزی کو دیے تھے، ان کا سرمایہ ڈوب گیا۔ یہ پونزی اسکیم مالیاتی فراڈ کی دنیا میں سے پہلی اسکیم تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بوسٹن شہر کے 40% امیر افراد پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ پونزی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، تاہم 3 برس بعد ہی رہا ہو گیا، لیکن پونزی کا آخری برس $1 ملین کمانے کے باوجود قسم پرسی میں گزرے تھے اور ان کی موت کے وقت وہ مکمل اندھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ تو مالیاتی فراڈ ہوتے ضرور سنے ہوں گے، مگر کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کسی نے پورا ملک ہی بیچ دیا ہو؟ جی ہاں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں رومن فوج کی، جن کو ایک بار تنخواہ نہ ملی تو انہوں نے مل کر رومن سلطنت ہی نیلام کر دی تھی۔ 193 عیسوی میں رومن فوج کے ایک دستے پرائٹورین گارڈ نے، جو شہنشاہ روم کا خاص حفاظتی دستہ ہوتا تھا، اس نے اپنے سابقہ شہنشاہ کو قتل کر دیا تھا۔ دربار میں پرانے شہنشاہ کا سر کاٹ کر رکھا اور درباریوں کے سامنے اعلان کیا جو سب سے زیادہ اس وقت بولی دے گا وہی روم کا اگلا شہنشاہ بنے گا۔ اس دستے میں 10,000 سپاہی تھے جو انتہائی طاقتور تھے۔ اس بولی میں جو شخص جیتا وہ جولیانوس نامی امیر وزیر تھا، جس نے ہر فوجی کو 250 سونے کے سکے دینے کا اعلان کیا تھا۔ ماہرین معیشت کے مطابق موجودہ دور میں یہ رقم $1 ارب بنتی ہے۔ جیسے ہی جولیانوس تخت پر بیٹھا تو اس نے 250 کے حساب سے سارے سپاہیوں کو سونے کے سکے تقسیم کر دیے، مگر چند ہی روز بعد اسے تخت سے اتار کر اسی دستے نے قتل کر دیا تھا۔ اسلام میں سودی نفع لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہر شخص نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کی اس خواہش کو مفتی احسان اور اس کے گروہ نے اس طرح استعمال کیا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مضاربہ سکینڈل ہوا، جس کی مالیت 650 ارب روپے تھی۔ مضاربہ اسلام میں شرعی نفع حاصل کرنے کا ایک منظم طریقہ کار ہے۔ اس نظام کے تحت ایک شخص دوسرے شخص کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے پیسے دے سکتا ہے اور دوسرے شخص کے نفع میں پارٹنر بھی بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرا شخص اپنے پیسوں کو حلال طریقے سے انویسٹ کرے گا اور سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ مفتی احسان نے چند نقلی کمپنیاں بنائیں جن میں
जिनमें स्पेडिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, एलेक्सियर ग्रुप, सेमी टेक्सटाइल ग्रुप शामिल थे, और लोगों से कहा कि वो इन कंपनियों में सरमायाकारी करके नफा हासिल कर सकते हैं। काफी अवाम ने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट और शुरू में बेतहाशा नफा हासिल कर लिया था। इसके बाद लोगों ने धड़ाधड़ सरमायाकारी करना शुरू कर दी। नतीजे के तौर पर अरबों रुपए जमा हो गए। ये कंपनियां नाम नेहाद थी पोंजी स्कीम की तरह। इस ग्रोह ने पुराने सरमायाकारों को नए सरमायाकारों की दौलत मुंतकिल की और नए सरमायाकारों को कंगाल कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि महफूज सरमायाकारी करके नफा कमाइए, ना कि नफे की लालच में महफूज सरमाया लौटा दें। मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।